ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے, اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں. وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے. اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہے اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا, غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائی یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ, طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا.
قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے, بہت حد تک عرف سے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے, اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو, کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو.
ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لیں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے. ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے, بڑے بھیا کہنا چاہیے. یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے بھائی. عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے. اب آپ کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو, اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. یہ سب اندھے مقلد ہیں, یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا. الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے, کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے. کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا. نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار ذرا ادھر آنا, بات سننا کیا حال ہے, ستار ذرا پانی لے کر آنا, وہ بولے گا میں تیرا بھائی ہوں, تیرے باپ کی جگہ ہوں, تو آپ بولو گے بھائی جان, بھیا, یہی کہیں گے نا. اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے. احترام کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی. کیونکہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں, نام سے پکارتے ہیں یا آپی آپا باجی کہتے ہیں؟ بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے 20 سال عمر میں بڑی ہو, آپ اس کو نام لے کے بلاؤ, بے ادبی ہے نا. آپ کیا بولو گے؟ آپی باجی. جو تمیز, اگر اچھا خاندان ہے بھائی, اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر پھر آپ یہ بولو گے بخاری کی حوالہ دکھاؤ, اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرا آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلچر ہے ہی نہیں. تو بڑے بھائی کو پشتو میں ورورا کہیں گے, ورورا جب بلائیں گے نا, ورور. اور اردو میں تو اور بڑے ادب تمیز ہیں. اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا, اب تو شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر کہیں گے نا, وہ شادی کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں. اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار پائی ہے. آدمی کا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اردو میں تو اور ہوا کرتا. تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے, ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کرو گے بے ادبی ہے, انگلش میں یو کہو گے بے ادبی نہیں ہے. تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے, اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو ایک اور بات تھی, ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے, شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بارات کا کھانا, اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست. نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاؤ, لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے, بلکہ ولیمہ کیا ہے. تو جو لڑکے والے کرتے ہیں,
تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدعت ہے. بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے. اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا. بھائی شریعت اس بارے میں خاموش ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش. تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو, آپ اس کو فالو کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں, کیونکہ بارات کے کھانے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ برے ہیں. بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے؟ آسان. اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے, اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے؟ منع کریں گے. تو یہ تمہارے ذمے ہے, بتا رہا ہوں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارکیٹ میں, پھر وہ الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیں, لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ لیں تو اچھا ہے, اچھا لگے گا, اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھئی شوہر, ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا اچھا سا بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے, کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے آج کل جس اسٹائل میں. پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام, بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے, تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے, بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو؟ تو ذلیل بھی نہ کرے, عزت دے, لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے, کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو, کھانا لگوا دو. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے. یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرالل ہے, وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے, بہت سخت. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے. تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا, وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو 2 سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے؟ شوہر کا کرے, مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں.
عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے، یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ نماز کا حکم، کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے مہندی جو ہے نا کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہو، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں، تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا، اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہو۔ تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ مایوں مہندی منانا، کیا شریعت میں مایوں مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد پاکستان سے۔ ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مایو مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایو مہندی نہیں کریں گے لوگ ان کو کنجوسی کے تانے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے۔ دوسری بات اس میں اسراف ہوتا ہے، جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے، درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے، 2-4 دن کا ہلہ گلہ ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا۔ ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے، تو اگر یہ کام ہندو کریں، مایو مہندی عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے گا۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے، لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں، رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کر ہے۔ تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز ہے۔ التمش حسین بہار انڈیا سے، کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے، جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے، عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے۔
تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے, اتر پردیش یو پی, جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں, سنسار پور سے. تو یو پی سے انہوں نے پوچھا, یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں. دادی, وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا, کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں, ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے, سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے, نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں, وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک, سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی, یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے, جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, بازو بھی اور پاؤں بھی, تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا, تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا, تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا, ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا, تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 احسان تو تیری پیدائش کے وقت ہیں. حملت ہو امہ کرہن, تیری ماں نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا, ووضعت ہو کرہن, تکلیف سے تجھے جنائے. 4 حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال تک ایک لمحے کے لیے تجھ سے دور نہیں ہوئی ہے. خدا سے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ جب خدا کو خدا مان لیا تو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اور اگر کسی کی ماں نے 2.5 سال تک گود میں نہیں اٹھایا تو اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کسی اور کے کتنے بھی احسانات ہوں لیکن بلڈ ریلیشن اللہ کی نظر میں تمام ریلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تمہاری ماں نے جن کے کسی اور کے حوالے کر دیا پھر بھی ماں کا حق ساقط نہیں ہوتا. تبھی یہ جو عدالتوں میں بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا, پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے باپ نے نہ بھی پوچھا ہو, باپ کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. تمہیں اپنے باپ کی پھر بھی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تمہیں اللہ نے اس کے خون سے بنایا, اس کے جسم سے بنایا. یہ ریلیشن جو اللہ نے قائم کر دیا یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت سے آپ اولاد کو محروم نہیں کر سکتے. دیکھو انگریزوں میں یہ ہے کہ باپ کہتے کہ میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, فلاں کو ملے گی, وہ کہتے ہیں جی مل جائے گی. اسلام میں کیا ہے, باپ کہتے ہیں میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, تو کیا محروم ہو جائے گی اولاد؟ نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے بھائی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. آپ مر گئے, آپ کی وراثت میں 12.5% آپ کی بیوی کو ملے گا, چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے. کیوں؟ ریلیشن ہے نا.
اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے آپ پہلے طلاق دے دیتے اس کو اور عدت بھی ختم ہو جاتی. اچھا فقہاء نے لکھا ہے اگر بیوی کو طلاق دی اور عدت کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے آپ نے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے اس کو. آپ بیمار تھے, آپ کا مرنے کا تھا, آپ نے کہا طلاق دے کے اس کو فارغ کرو, تو پہلے کیوں نہیں دی, اب کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدت باقی تھی تو نہیں ملی, تو بھی ملے گی اس کو وراثت. تو عدت بھی ختم ہو گئی ہو, مرض الموت بھی نہ ہو, پھر اگر ریلیشن بالکل ختم پھر نہیں ملے گی. تو جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا. ریلیشن کو کیا کرتا ہے؟ تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام, ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں. وراثت ملے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولو الارحام, جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ. تو اب یہاں ہمارے لیے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا؟ ختم. آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی, اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی آپ کو, کیونکہ آپ کی اولاد ہے, پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد, نبی کو کہا کہ میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں, اور وصیت کر دی. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے کس کا حق ہے؟ اولاد کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, 2/3 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی زیادہ دو, ان کا حق ہے. تو پھر آپ نے 33% جو ہے وہ وصیت کی, صدقے کی, اور 66% کس کے لیے چھوڑا؟ اولاد کے لیے. اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. آپ فرمایا ثلث کثیر, یہ جو 1/3 ہے نا یہ بھی بہت ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے اگر وصیت کرنی بھی ہو نا غیروں کے لیے تو 1/3 سے کم کرے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے؟ اولاد کے لیے. تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے, عقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتی ہیں, تو اس سے ریلیشن کیا ہو گئے ان کے؟ ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ کو. اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا. ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی؟ بہت سی چیزیں آدمی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, ابا سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں, سمجھ ہی گئے ہوں گے. بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے. یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا. انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے, نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے, نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے. تنہائی میں کس کے سامنے رو کے ہلکا کرے گا اپنے آپ کو؟ اللہ کے گورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی. تو ریلیشن ہی نہیں ہے, نہ اللہ سے, نہ اللہ کے رسول سے, نہ بزرگوں سے, نہ علماء سے, نہ میاں بیوی سے, نہ ماں باپ سے. بزنس کا تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی, وہ تو ہے ٹھیک ہے, جو کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے, لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی؟ محروم. تو میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں, اگر چاہتے ہو نا اچھا ریلیشن, جو کنوارے ہیں نا ان کے پاس بہترین آپشن ہے. ابھی سے ارادہ کرو کسی دیندار سے شادی کرو, وفادار سے, اور اولاد دبا کے پیدا کرو, اپنا خاندان آباد کرو, اللہ پہ توکل کرو. اولاد کو کماؤ پوت نہ سمجھو کہ ہمیں کما کے کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے, بلکہ اولاد کو یہ باور کراؤ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں تمہیں کھلانے کے لیے, بس تم انسان کے بچے بن جاؤ. تمیز, ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم نوٹ لا کے. اولاد کو بھی ماں باپ یہ باور کرا دیتے ہیں, اولاد سمجھ جاتی ہے ہمارا ابا ہم سے امیدیں صرف پیسوں کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کمرشل ہے ابا بھی ہمارا, کیا ہے ہمیں اس نے کمرشل بنایا. ہاں پوستی پن بے روزگاروں کی طرح پیتا رہتا ہے, پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو چترول بھی لگا دو کسی دن. وہ تو اپنا فیوچر تباہ کر رہا ہے نا, وہ کمائے کس کے لیے؟ اپنے فیوچر کے لیے. اس کو ترغیب دو بیٹا ہم جو تمہارے پہ سختی کر رہے ہیں تمہارا فیوچر بنانے کے لیے. باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد سے مالی امیدیں لگا کے بیٹھ جائے. باپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ باپ بنایا. اس کا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں, جب تک ہوں تجھے کھلاؤں گا. لیکن اولاد کو چاہیے وہ یہ رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے؟ میرے ماں باپ کے لیے. تو یہ جذبہ جب دین نہیں ہوگا تو پیدا نہیں ہوگا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے غیرت مند, ان کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی, حضرت کے پاس نہیں تھی. حضرت نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, میرے بیٹوں کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی تو لوگ سمجھیں گے یہ باپ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو حضرت نے جا کے اس سے مہنگی گاڑی خریدی. حضرت مزے لے کے بتایا کرتے تھے میں نے اس لیے مہنگی گاڑی خریدی تاکہ لوگوں کو پتا چلے باپ کون ہے, باپا میں. لیکن حضرت کے بیٹے بھی بڑے ماشاءاللہ غیرت مند خاندانی. تو آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ خود چاہو کہ میرے باپ کے پاس اس سے
زیادہ ہو. ایک صاحب نے گاڑی لی تو انہوں نے اپنے ابا کے لیے مہنگی گاڑی خریدی. انہوں نے کہا یار میرے ابا کی گاڑی میرے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی میرے ابا لگیں. تو یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق. لوگ عشاء میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو پورے سال کے لیے بیان کا ٹائم ہم نے چینج کر دیا ہے. مغرب کی نماز کے بعد, سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی, عشاء کے بعد تھوڑی دیر بس مسائل کا سیٹ اپ ہوگا. بھائی کسی ادارے کا نام لے کے اس ادارے کے بارے میں مت پوچھا کرو. سمجھتے ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میں اگر بول دوں ٹھیک ہے تو میرے ذمے اس کو ثابت کرنا. میں اگر بول دوں کہ ٹھیک نہیں ہے تو کورٹ مجھ سے ثبوت مانگے گی آپ نے کس پر الزام کیسے لگا دیا. بعض دفعہ ہمیں کسی کے بارے میں پتا ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن ثبوت پیش کرنے کے قابل ثبوت نہیں ہوتے. اب میں نے کسی شخص کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے, اللہ نہ کرے, تو مجھے تو پتا ہے زانی ہے لیکن میں لوگوں کو تھوڑی بتا سکتا ہوں. لوگ ثبوت مانگیں گے تو میں کہوں گا میں نے خود دیکھا ہے. تو کہیں گے بھائی آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو, گواہ لاؤ. تو لہذا عوام کے سامنے وہ بات کی جا سکتی ہے جس کو آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکو. ہمیں بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا, لیکن وہ ثبوت ہمارے حق میں تو ثبوت ہوتے ہیں لیکن پبلک کو بتائیں گے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں, لہذا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو جب بھی عوام میں کوئی چیز پبلش کی جاتی ہے تو جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی شریعت نے بھی آپ پر پابندی لگائی ہے. تو اداروں کا نام لے کے نہ پوچھا کریں گے فلاں ادارہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا ایک اور اہم بات, یہ جو آج کا بیان ہوا اس سے متعلق ایک اور بات جب چاہ کے ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو جائے نا. یہ میں بعض جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں تو مجھے لفافے میں لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے, یعنی ہوتا نہیں عام طور پہ, لیکن پنجاب میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب بیان کرو تو وہ کوئی 5-10 ہزار کا 20,000 روپے لفافے میں ڈال کے پکڑا دیے انہوں نے. تو ان لوگوں کو بھی میری طرف سے یہ وضاحتی میں بیان چاہتا ہوں کہ چلا جائے, کیونکہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی بیان رکھوا رہا ہوتا ہے میرا. جیسے پنجاب میں, یہ KPK میں اور کراچی میں ایسا رواج نہیں ہے کہ بیان کے بعد کوئی پیسے ویسے دینے کا رواج ہو. پنجاب میں یہ رواج بہت ہے کہ جب بھی کسی مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اس کو ہدیہ دیتے ہیں, جلسوں میں خاص طور پہ. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ بعض دفعہ کوئی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے جو میرا بیان مدرسے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا ان سے سلام دعا ہے, رابطہ ہے, آپ مفتی صاحب کا ہمارے ہاں بیان رکھوا دیں. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اب اس میں بعض کمپلینز ایسی سامنے آئی ہے کہ جو واسطہ تھا درمیان میں اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے آپ دے دینا. تو یہاں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا کوئی 1 روپے بھی کمیشن یا پیسہ نہیں ہے. چاہے امریکہ میں جاؤں, جاپان میں جاؤں, انڈونیشیا میں جاؤں, دنیا میں کہیں بھی سفر ہوں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کسی بیرون ملک سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں, آپ بتا دیں آپ کے پیسے کتنے بنتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس پہ بھی توہین محسوس ہوتی ہے یار, کوئی کمرشل بنا رہے ہو تم تبلیغ کو بھی, تو کوئی پیسے ویسے ہمارے اس کے بھی نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پھر لیتے کیوں ہو آپ. جب میں گیا بیان کے لیے, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب والوں کے اس معاملے میں تھوڑے سے دل بھی بڑے ہیں, ان کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ خطیب کو بلایا ہے تو ایک اس سے اتنا کام لیا ہے, تو ان کے لیے تو اچھا یہی ہے نا کہ دیں, وہ ہمارے لیے کہ نہ لیں. اب مجمع میں جب کوئی لفافہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کا انکار کرنا سامنے والے کی بے عزتی ہے. تو میرے دل کی حالت الحمدللہ یہی ہے کہ میں سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے لیتا ہوں میں, کہ یار اگر انکار کیا نا وہ سامنے والا اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. اب لوگ اس کو یہ رخ لیں کہ اچھا یہ آئے تو تھے جی دین کی بات کرنے کے لیے اور ادھر لفافوں کے کیا چل رہے ہیں, تبادلے چل رہے ہیں. تو وہ تبادلے اس نوعیت کے ہوتے ہیں. ہمارا نہ کوئی چارجز ہیں, نہ میں نے کسی کو کہا ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے مجھے کو پیسے تو وہ خود ذمہ دار ہے. میں نے قطعاً, اور مجھے پتہ چل جائے تو میں غصہ بھی ہوتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں بولا اس کو کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے دے دینا. پھر بھی اگر کوئی لفافہ دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا انکار کرنا, وہ سامنے والے کی بے عزتی ہے. اب یہاں بھی لوگ آتے ہیں خوشبو لے کے, پورے جمع ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس خوشبوؤں کے, تو وہ خوشبو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار اس کا انکار کر دو, وہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے. بلکہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی 5 روپے بھی ہدیہ دیتا ہے, بھائی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے محبت کا اظہار کیا, اور یہ بنتا ہے. اور یہ جو میں حج پہ پچھلے سال گیا, اس کمپنی نے جو ٹریول ایجنسی تھی, میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا, لیکن وہاں جا کے میں نے ان کو پروموٹ کیا. پھر کیوں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے, تو پھر ایک آدمی نے ہم پہ اتنا خرچہ کر کے ہم کو حج کرا دیا, تو پھر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. پھر میں نے کیمرے میں ان کو پروموٹ کیا, میں نے کہا ان لوگوں کی یہ خدمت ہے کہ مجھے حج پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ نوعیت کی. اس کی مثال ایسے جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا, ڈبل سواری پہ پابندی تھی, ہم ڈبل سواری میں جا رہے تھے, پولیس والوں نے روک لیا. یہیں کی بات ہے, قلندری چوک نہیں ہے ادھر, تو اتار دیا. غلطی تھی ہماری, نہیں جانا چاہیے تھا. پولیس والے اب رشوت مانگ رہے تھے, میں نے کہا میں نہیں دوں گا رشوت, جائز نہیں ہے. ان کو تو نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے, دل میں سوچا کہ جائز نہیں ہے. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی, حلیہ پورا مولویوں والا,
پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ بھی مولانا ٹائپ کا. اب مجھے بار بار شرم یہ آ رہی تھی کہ یہ پولیس والا کہے گا دیکھو یار یہ لالچی لوگ ہیں, ڈبل سواری بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہے, اور یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں, ایک ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے دے دیا تو یہ تو رشوت ہوگی سیدھا سیدھا, تو میں پھر کیسے کہوں گا کہ یار یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے. تو مجھے بڑا کنفیوز ہوا, میں نے نہیں دیا, حالانکہ میری جیب میں پیسے پڑے ہوئے تھے. تو پولیس والے کو بھی ترس آیا, اس نے بولا جاؤ آئندہ ڈبل سواری نہیں کرنا. اس نے بولا بچے بےچارے لونڈے, عمر بھی زیادہ نہیں تھی ہماری, تو شکل سے کچھ نیک ٹائپ کے ہی لگ رہے ہیں. پولیس والے نے کہا چلو جاؤ یار آئندہ خیال کرنا, ورنہ پولیس والا زبردستی نکلوانا چاہتا نا پیسے لازمی نکالتا, روک نہیں سکتے. اب اس نے ہم پر احسان کیا نا, اس معنی میں احسان نہیں کہ چھوڑ دیا, وہ تو لوگ کہیں گے بھی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اس معنی میں احسان کہ پیسے میری جیب میں بھی تھے, تلاشی لیتے نکل آتے, لیکن اس نے کیا کیا, داڑھی دیکھی ٹوپی دیکھی, جاؤ یار. میں آگے گیا ہوں, میں نے بائک روکی, پھر میں آیا اور میں نے جو میرے اس وقت اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی وہ میں نے پیسے نکال کے پولیس والوں کو دیے. وہ کہہ رہے ہیں خیریت. میں نے کہا بھائی اس وقت میں دیتا رشوت ہوتی, اب میں اپنی دل کی خوشی سے لیا. جب آپ نے ہماری ٹوپی کا خیال کیا, آپ نے ہم سے پیسے نہیں لیے, چھوڑ دیا ایسے ہی, یا تو جیل بھیج دیتے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بڑا خوش ہوا وہ. تو اگر میں کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہوں نا بالفرض, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نے بڑی خدمت کی ہوتی ہے اور وہ خدمت فری پھوکٹ میں کی ہوتی ہے, کوئی اس نے معاوضہ نہیں لیا ہوتا, تو پھر میری غیرت بھی, مجھے بھی دل چاہتا ہے کہ یار جب اس نے اتنا کیا ہے, اس نے ہمیں فری میں حج کرا دیا اور اتنا مہنگا حج کروایا, وی آئی پی والا حج, تو پھر تو اتنا تو بنتا ہے کہ کیمرے میں نام لے لو کہ یار یہ ٹریول ایجنسی ہے, اس نے بڑی خدمت کی ہے. لیکن پہلے سے پتا ہونا اس کے دل میں لالچ ہے, پھر نہیں میں جاتا. تو وہ ایک الگ نوعیت کی ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا میرا بنیادی مقصد یہ کہ آج کل بہت زیادہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, مجھ پہ بھی لگ رہے ہیں, اور پھر میرا نام لے کے لوگ سب مولویوں کو لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی تعریفوں کرنے کا, ہمیں اپنی برائیاں بھی معلوم ہے, انسان اپنی برائیاں کبھی ایکسپوز نہیں کرتا, چھپاتا ہے, لیکن یہ الزامات مت لگایا کریں. اس لیے یہ ساری بات بتانا مقصد تھی. آگے چلو میرے بھائی, ظالم شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کوئی طریقہ یا دعا بتا دیں. ہائے ہائے, ظالم کو اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے جو چاہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھ سے محبت کرے. اس ظالم کو جو نعمت انسان کو ملتی ہے اس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا. ایسے ہم نے بڑے گھر دیکھے, بیوی کی قدر نہیں کی, پھر وہ جناب کہیں اور انوالو ہونا شروع ہو گئی. غیرت مند عورت تو کبھی بھی نہیں ہوگی, جب جس کے نکاح میں ہو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی, لیکن طلاق مانگنا شروع کر دیا اس نے, پھر وہ ساری زندگی مرد اس کو یاد کر کے روتا ہے. تو اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے, دعا پڑھ لیا کریں. ایک وہ سورہ فرقان میں ہے نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پڑھنی چاہیے, عورت کو بھی مرد کو بھی پڑھنی چاہیے. اس میں یہی ہے کہ اللہ ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو زوج کا لفظ عربی میں شوہر پہ بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت دے. بھائی یہ موبائل نے بڑے مسئلے خراب کیے ہیں. موبائل نے نا, آج ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ڈاکٹر عرفان نام ہے ان کا. تو آج کوئی زیادہ میرا خیال ہے فیس بک پہ زیادہ مشہور نہیں ہے, لیکن میں اسے سرچ کر رہا تھا تو ایک کلپ سامنے آ گیا, مجھے بڑا خاندانی کلپ لگا. تو میں نے نیچے کمنٹس بھی کیے اور میں نے کہا یار میں ان کا نام لے کے شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے, ڈاکٹر عرفان ہی ہے نا, ہیلو, بعض دفعہ غلط آدمی کا نام لے لیتا ہوں, ڈاکٹر عرفان ہی ہے نا, ایک ڈاکٹر نادر علی کو انٹرویو بھی دیا ہے. عرفان کیسر, عفان, دیکھو غلط نام لے رہا تھا, ٹھیک ہے, کوئی عرفان ہوگا اپنے نام کے ساتھ چلا دے گا. عفان کیسر صاحب, ساری باتوں سے تو کسی کے بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا, اور لیکن یہ کہ یہ ایک کلپ میں نے دیکھا, بڑا شاندار کلپ تھا اور بڑی زبردست بات کی, کیونکہ میرے پاس اسی نوعیت کا ایک کیس آ چکا تھا. اسی نوعیت کا کیس یہ تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہیں اور فیس بک کی ویڈیو دکھا رہی ہیں کہ فلاں تو اپنی بیوی کو ناران لے کے گیا ہوا ہے, فلاں کاغان لے کے گیا ہوا ہے, فلاں اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے, اور میرے میاں یہ محبت مجھ سے کرتے ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹائٹ بات کی. وہ بات یہ کی کہ یہ جو فیس بک ہے نا, یہ گھروں میں فیس بک, یوٹیوب, سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال یہ طلاقوں کا ذریعہ بن رہا ہے. جو بھی میاں بیوی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, وہ ناران کاغان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ گھر میں تھپڑ اور ہاتھا پائی کی ویڈیو شیئر نہیں کرتے. اب وہ جو کاغان میں لے جا کے اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے, گھر میں تھوڑی ایسا ہوگا وہ, کیونکہ اس کو فیس بک پہ لوگوں کی ویوز چاہیے اور لوگوں کے کمنٹس چاہیے پازیٹیو. تو ظاہر ہے وہاں جا کے تو پھول بھی پیش ہوں گے, گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے, اور تمیز سے بات بھی کی جائے گی, اور کاغان میں بیگم کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ناران میں یہاں جا رہے ہیں. اصل پریکٹیکل لائف کہاں ہے بھائی؟ گھر میں. گھر میں ہو سکتا ہے بیگم کو چائے کا بولتا ہو, بیگم چائے نہ بنا کے پلاتی ہو, اور بیگم اس کو کچھ بولتی ہو, انڈے لے کر آؤ, یہ دوستوں میں جا کے بیٹھا رہتا ہو, گٹر کے ڈھکن پہ پوری پوری رات گزارتا ہو, کاغان ناران میں ہار پھول پیش کر رہا ہے وہ. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ یہ سب چیزیں نا خواتین گھر میں دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہی ہیں, ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ فلاں کا میاں تو ایسا. او بھائی تمہارے میاں کے اندر جو خوبی ہے
تم اس خوبی کو دیکھو. یہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں نہ دیکھو فلاں اپنے میاں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کر رہی ہے اور فلاں میاں اپنی بیگم کے ساتھ. یہ ایسے ہی جیسے ڈراموں میں یا فلموں میں عاشق اور معشوقوں کی وہ ڈائلاگ دیکھ کے نا پھر عورت چاہ رہی ہوتی ہے میرا میاں بھی میرے ساتھ یہ ڈائلاگ بولے کہ میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا. یہ تو کبھی بھی پنکھا ٹھیک نہیں کیا اس نے اتنے دنوں سے. آسمان پہ جانا تو دور کی بات, چھت پہ جانے کے لیے تیار نہیں. تو پریکٹیکل لائف میں جب ایک عملی زندگی میں لوگ آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور وہ بیسک ذمہ داریاں اگر نبھا رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بیسک ذمہ داریاں, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, کما کے کھلا رہا ہے, اور تحفظ دیا ہوا ہے آپ کو, بچوں کے اسکول کی فیسیں اٹھا رہا ہے, وہ بچوں کو ایک سرپرست ملا ہوا ہے باپ کی صورت میں, تو پھر عورت کو چاہیے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے. پھر ٹھیک ہے شوہر سے نخرے بھی کیے جا سکتے ہیں, ہمیں بھی ناران لے جاؤ, اللہ کرے لے جائے وہ, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ بھائی اس کو ناران کاغان لے جاؤ, لیکن صرف ناران کاغان ہی نہیں ہے یا ہنزا ہی نہیں ہے کہ وہ فیس بک پہ دیکھ دیکھ کے محبتوں کے ڈائلاگ اور ہار پھول. فلمی دنیا الگ ہوتی ہے بھائی, پریکٹیکل دنیا الگ ہوتی ہے. تو گھروں میں جا کے دیکھا کرو یہ کون سے جو ہے نا پھول وول کا تبادلہ چل رہا ہے گھر کے اندر. گھر میں تو یہ ہوگا کہ وہ تو ریلیشن ختم اس سے بھی ہوتے ہیں. ہاں تو اصل بات میں کر رہا تھا کہ میاں کے موبائلوں پہ اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں, اس کو بیگم اچھی لگی نہیں رہی ہوتی. موبائلوں پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ بیگم وہ بات کر ہی نہیں سکتی اس اسٹائل میں نا, ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑی دیر میں غصہ آ جائے گا. تو یہ سارا حساب کتاب موبائل سے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. گھر میں جاؤ تو موبائل کو لاک کر کے بند کر دیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل استعمال ہی نہ کرو, یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے فائدے کی ہے, اس سے بہت ساری اچھی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. ایک محدود وقت رکھو, اور اس طرح کی ویڈیوز تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرو, اکیلے نہ دیکھو. یعنی موبائل ہی کو میاں بیوی کے ریلیشن کا ذریعہ بنا لو نا. ابے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم بیگم سے بات کیا کریں, تو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. جب بات کرتی ہے الٹی باتیں کرتی ہے, تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بہت سے میاں بیوی کو شکایت ہوتی ہے, وہ کیا بات کروں میں. عورت کو کہتی ہے, میں بعض دفعہ مرد کو شکایت ہوتی ہے کہ مجھ سے باتیں نہیں کرتی, عورت کہتی ہے میں کیا بات کروں اس بندے سے بیٹھ کے, کیا بات کروں, کوئی بات ہی نہیں ہوتی, دونوں کا مزاج نہیں مل رہا. تو موبائل میں کوئی جائز پروگرام دیکھنا ہے تو وہ دونوں مل بیٹھ کے کیا کر لو. بیان سن رہے ہو کسی مولانا کا, دونوں مل بیٹھ کے سن لو. کوئی جائز انٹرٹینمنٹ کی کوئی جائز چیز ہو, کیونکہ موبائل میں انٹرٹینمنٹ کی ناجائز چیزیں زیادہ ہیں. کوئی جائز چیز دیکھ رہے ہو, کوئی مشاعرہ سن رہے ہو, کوئی مزاحیہ شاعری سن رہے ہو, یا کوئی ویسے کوئی پرینک وغیرہ دیکھ رہے ہو, تو میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے دیکھ لو نا. اس سے کیا ہوگا کہ وہی ٹائم جو ویسٹ ہو رہا تھا آپ کا, وہ ایک ریلیشن کی بحالی کا ذریعہ بن جائے گا کہ چلو یار ٹائم اسپینڈ کیا بیگم کے ساتھ. تو اس طریقے سے کر لیا کرو. تو یہ ظالم آدمی کو کیا کہہ سکتا ہوں, وہی کر سکتا. اکثر گھروں میں کمرے کے اندر باتھ روم ہوتا ہے, اس دیوار پر کوئی دعا یا آیات لگانا ٹھیک ہے یا نہیں. باتھ روم کے اندر نہیں لگا سکتے, باتھ روم والی دیوار پہ باہر تو لگا سکتے ہیں نا, وہ تو باتھ روم تھوڑی ہے. باتھ روم کا تو حصہ اندر کا حصہ ہے. اتنا بھی زیادہ انسان کو وہمی نہیں ہونا چاہیے. میری عمر 20 سال ہے, ماں باپ کو شادی کا کہتا ہوں لیکن وہ نظر انداز کرتے ہیں, حالانکہ میں برسر روزگار بھی ہوں. آپ نے گناہ نہ بتایا کرو بھائی, آپ پر لازم ہے شادی کرنا. اگر گناہ کا یہ جو آپ نے تذکرہ کیا نا, تو ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کما رہے ہو, آپ رشتہ تلاش کرو, اما ابا کو اعتماد بھی لینے کی کوشش کرو, آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو شادی کر کے بتا دو ہو گئی ہے. دیکھو اپنا خاندان خود انسان آباد کر لیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم شادی کریں گے تو ہمارا خاندان سے ہم کٹ جائیں گے. بھائی شادی کر کے تمہارا ایک خاندان اور وجود میں آ جائے گا. دوسری شادی کرو گے اور کٹ جاؤ گے تو ایک اور نیا خاندان مل جائے گا. تیسری شادی کرو گے اور کٹو گے تو ایک اور ملے گا. چوتھی شادی کرو گے تو اور کٹ کے آپ کا خاندان جو تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک پارٹ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی جو میرا خاندان ہے, جب میں نے دوسری کی تو بہت سے میرے خاندان میں بھی لوگ خلاف تھے, کچھ نے کہا جانے تو کرنے تو, لیکن بہت سے خلاف بھی تھے. تو مجھے لگ رہا تھا میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. اب الحمدللہ میرے خاندان میں جو پاپولیشن ہے نا, میرے جو خاندان میں, وہ میرے والے خاندان کی پاپولیشن سے زیادہ ہے. اب وہ والا جو میرا خاندان تھا نا, ابھی بھی ہے الحمدللہ, وہ میرے خاندان کا ایک پارٹ ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, وہ میرے خاندان کا کیا ہے, ایک پارٹ ہے. اور تھوڑے دنوں میں الحمدللہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ پھر میرا ہی خاندان ہوگا. مفتی صاحب مشہور ہونے کے بعد آپ اپنوں سے دور اور غیروں کے قریب ہو گئے ہیں. کبھی کبھار اپنے پرانے نمازیوں سے مل لیا کریں, کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط الزام ہے. میں جتنا اپنے پرانوں سے آج بھی قریب ہوں, نیوں سے بالکل بھی نہیں ہوں. میرے پرانے دوست ساروں کو فون کر کر کے بلاتا ہوں. کبھی نلی نہاری کھانے جا رہا ہوتا ہوں, کبھی جاوید نہاری جا رہا ہوتا ہوں, کبھی تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور اسی پرانے اسٹائل میں. اب اگر کوئی پرانا مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے اور میں بالفرض نہیں مل پا رہا, تو یا تو اس کا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, بیچ میں جو ملوانے والے لوگ ہیں وہی
गड़बड़ कर देते हैं या बताते नहीं होंगे मुझे, तो वरना मुझे पुराना मिल जाए तो मैं तो पुराने को छोड़ता नहीं हूँ भाई। पुरानों को तो मैं अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जितने मेरे स्कूल के और पुराने लोग हैं वो, अभी ये देखो हमारे पुराने हैं ना ये जाहिद भाई, इनको मैंने सबसे ज्यादा आज टाइम दिया है। क्यों? हमारे बचपन के हैं दोस्त, मेरे वाले साहब से बड़ी इनकी सलाम दुआ थी। कितने लोग आज मुझसे मिलने के लिए आए नए, आप खुद बताओ, मैंने एक एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दिया। ये चूंकि पुराने थे, असर के बाद इनके लिए चाय बनवाई, बैठा मगरिब तक, असर से मगरिब तक इनके पास बैठा हूं मैं। हालांकि मेरी इनसे कोई मफाद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि क्या है, पुराने हमारे वाले साहब की भी सलाम दुआ थी, इनसे बचपन हमारा साथ गुजरा है, तो पुराना आ गया तो पुराने को हम नहीं छोड़ते भाई। समझता नहीं है ना बात को। बाकी कोई अगर पुराने को लिफ्ट नहीं करा तो किसी गलत फहमी से होगा, वो जानकर ऐसा नहीं होता। बाज दफा इतना पुराना होता है कि पहचान में ही नहीं आ रहा होता ना। पुराना होने की भी तो एक लिमिट होती है ना। इतना पुराना बंदा आ जाए, उसके जमाने की ट्रेनें बंद हो गई हो, उसके जमाने की करेंसी खत्म हो गई हो, तो वो मैं इतना पुराना थोड़ी हूं कि ऐसे लोग आदमी को पहचानूंगा भाई। समझ में आ रही है बात? बाज दफा इतना पुराना आ जाता है कि वो फिर हमें नहीं, पहचान में नहीं आता। मेरे वाले साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पर मुझसे। मैं तो अपने पुराने टीचरों को तलाश करके मिलता हूं भाई। हम लोग शहरी लोग हैं, हमारे खानदान सारा पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा मिजाज देहाती है, समझ रहे हो। अच्छा, मुझे लोग समझते हैं किसी पिंड का, किसी गांव का। कई लोगों ने आके मुझसे पूछा आपका कबीला कौन सा है। अबे मैंने कहा हम लोग के कबीले वबीले नहीं होते भाई, हम कराची के शहर में रहे हैं, हमारे सारे रिलेटिव वो भी शहरी हैं। मेरे जब नाना माइग्रेट हिजरत करके आए तो वो सरगोदा शहर में आर्मी में थे, तो कजन बजन सारे, कोई फौज में ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, सारा शहरी। और मेरे भाई भी सारे शहरी मिजाज के हैं। किसी को ना जानवर पालने का शौक है और ना किसी को गार्डनिंग का शौक है। ये मैं ही शायद खानदान में ऐसा हुआ हूं कि जिसने गाय पाली भी है, गाय का बच्चा भी है, चूजे भी हैं, और ये देहाती स्टाइल मुझे पसंद है। मैं जब लॉन्ग रूट पे जाता हूं ना, तो भी मेरी कोशिश होती है कि किसी बड़े होटल में खाना ना खाऊं। जो गांव देहातों में जो कच्चे होटल होते हैं ना, आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं वहां मंजी पे, जिसमें नीचे से भी हवा लगे इंसान को, वो जो मंजियां होती है ना, चारों तरफ से हवा लग रही होती है, गाय भैंसे डाले, मैं कोशिश करता हूँ वहां बैठ। वहां की दाल और भिंडी बड़ी मजे की होती है, जो कच्चे होटल होते हैं उनकी रोटी भी मजे की होती है। हाँ, दोस्त अहबाब साथ में उनको फिर टेंशन होती है, तो उनकी टेंशन से बचने के लिए वीआईपी होटल में चले जाएं तो एक अलग बात है। तो मैं मिजाज का शहरी हूं ही नहीं, तो मुझे तो गांव देहातों की जिंदगी पसंद है। रहते हम शहर में ही हैं, समझते हो, लेकिन पिंड से हमारा ताल्लुक नहीं है। और ये मेरे बचपन से मेरा मिजाज है, जिससे मेरे वालिद साहब बहुत परेशान थे मुझसे, क्योंकि हमारे वालिद साहब तो ठेठ शहरी थे, नेवी में थे। तो मैं घर में मुर्गियां ला के पालता था। मुर्गियां घरों में कहाँ पलती हैं, वो बीट करती थी। फिर वो वालिद साहब गुस्सा होते थे, फिर एक दिन बकरी ले आए हम, तो फिर वो बस, फिर कभी गार्डनिंग बहुत की है मैंने। हमारे घर में छोटी सी क्यारी थी, बचपन में मैंने उसमें पपीता उगाया, मैंने उसमें खरबूजे उगाए, मैंने उसमें फूल उगाए, क्या कुछ नहीं उसमें। और अब के बीजों में और पहले के बीजों में फर्क ये था, इधर बीज डालो इधर फल निकलता था, कोई स्प्रे कभी नहीं किया, कोई यूरिया नहीं डाला। इतने खरबूजों की बेलों से हमने खरबूजे खाए, इतने पपीते खाए हमने, पता नहीं क्या क्या नहीं उगाया होगा मैंने, आम उगाया। अब हम गार्डनिंग कर रहे हैं, कम वक्त कोई पौधा ही नहीं उगता किसी बीज से। 100 बीज डालोगे तो एक उगेगा, उसमें भी जब तक रोजाना स्प्रे ना करो। ये बीजों का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये जो हमें बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं ना बीज, ये बीज ही पता नहीं किस किस्म के बीज पैदा हो गए। तो मैंने इतनी गार्डनिंग की कोशिश की, हो ही नहीं रही। तो फिर मुझे ये हमारी लौंडे लपाड़े जो है ना, ये भांजे भांजे, इन्होंने बताया कि भाई ये अब नहीं होता, ये स्प्रे भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये पौधों को भी आदत डाल दी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ, पौधों को खराब कर दिया यार वैक्सीनेशन कर करके। मेरे वाले साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुझसे इनकी बदअखलाकी हो जाती है। कोई गुनाह तो नहीं, अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है। देखो, माँ बाप का तो बहुत बड़ा हक है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बाज दफा माँ बाप की तरफ से भी यकीनन बहुत ज्यादती होती है। वो बिला वजह औलाद को टार्चर करते हैं। ये हमने भी इसी सोसाइटी में पढ़े हैं ना, पले बड़े हैं, तो हमने भी देखा है। तो बाप को चाहिए कि अगर बच्चा आपका है तो कोई इस्लाह करने का भी एक तरीका होता है। उसको इतना टॉर्चर बात बात पे, कभी यानी बाज घरों में देखे, ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जो अब्बा की गलती होती है, वो ठीक ही नहीं हो रहे होते। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने गलती की है, पहली बात तो आप दुनिया को ना बताएं, आप अपने बच्चे को लोगों के सामने रुसवा ना करें। बच्चों पे बहुत बड़ी क़यामत गुजरती है इससे, क्योंकि बाप की बात को लोग बड़ी वैल्यू देते हैं। अब बच्चा सुनता है, यार मेरा अब्बा ही मेरी इज्जत नहीं करवा रहा लोगों के सामने, तो इससे शैतान को बच्चे को बाप के खिलाफ वर्गलाने का मौका मिलता है। तो बाप को कभी भी अपने बच्चे को लोगों के सामने रुसवा, घर की बात घर के अंदर रखो। रिश्तेदारों का अबे ये ऐसा है, अबे ये यूं है, अबे ये यूं है,
تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اس کی گھر میں اس کو عزت دو, گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے, ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا, اصلاح کے جذبے سے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میرے ماشاءاللہ ابھی تو یاد نہیں رہتا 16-17 جو بھی ہیں حساب کتاب, سوتیلے ووتیلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں. خیر, تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے, تو کچھ بچے شادی بھی ہوگی, میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی. میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو, وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ, یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا, وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے, وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا. جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے, دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں, نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا, نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے. تو جب بہت زیادہ ہو گئی پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا. گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں, تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے, پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا, تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں, ٹھیک ہے نا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار, بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ایسے معصوم ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار, ان کی کیا ہے, وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. صبح جب وہ اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو, مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے. ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں, فجر کی نماز تکبیر, اور بچے کی حالت کیا ہے, اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے. تو اب 8-9 سال اس کی عمر تھی, تو زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے. تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا. پھر وہی پوستی پن, نہیں جا رہا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, نہیں جائے, ٹماٹر بیچے گا یہ, جاؤ. کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار بچوں کو مار مار کے, نہیں لگ رہا ہے. ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. پھر اس کو حفظ میں ڈالا, حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا, حافظ بن گیا. تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں, یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا, جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا, میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی, کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے, کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں, کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے, بس اس پہ خوش ہوں گے. الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا, الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے, نہ پڑھے یار, نہیں پڑھ کے دے رہا. سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے سے کیا کرنا ہے, اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو, تو کیا ہوگا, زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا, تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری. اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں کیوں ٹینشن لوں. میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ابا کے آنے سے کھلونے. ابھی بقرعید ہے, وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے, گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی, بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے. ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی, مارے بھی کھائی. اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو, کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے. حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے, بچپن میں حفظ نہیں کیا. بڑے ہو کر میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. اگر چترول لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا. ہاں, نشے وال میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا, آپ نے کہا محبت سے سمجھایا, دوبارہ چرس پینے لگا. اب نہیں, یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے. پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو اس کو, بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ. بولو. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتا چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں, تو ہمیں اتنی خوشی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی, تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو کہ یار ابا ہے نا پھر آ رہے